السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے تاریخ کے باب ہندوستان میں یورپی اقوام کی آمد اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہندوستان میں یورپی اقوام کی آمد، اس کے اہم نقاط ہیں۔ یہاں پہ تجارت کی غرض سے ہندوستان آنے والی اہم یورپی اقوام: اینگلو کرناٹک جنگیں، جنگ پلاسی اور جنگ بکسر، اس کے اسباب اور نتائج، اور دو عملی حکومت۔ تو سب سے پہلے اب ہم چلیں گے ہندوستان میں یورپی اقوام کی آمد کس طرح ہوئی۔ یورپ اور ہندوستان کے مابین قدیم زمانے سے ہی تعلقات تھے۔ یورپی ممالک میں ہندوستانی گرم مسالے جیسے کالی مرچ، دار چینی، لونگ، الائچی اور دیگر اشیاء کی بہت مانگ تھی۔ براعظم ایشیا کے اشیاء کو عرب ممالک کے تاجر مشرقی روم کے دارالخلافہ قسطنطنیہ پہنچاتے تھے۔ اس طرح شہر قسطنطنیہ کو بین الاقوامی تجارتی مرکز مان کر یورپی تجارت کا باب داخلہ قرار دیا گیا تھا۔ 1453 میں عثمانی ترکوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی وجہ سے یورپی اقوام کے لیے یہ تجارتی راستہ بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی کے تاجر اس اجارہ داری کو کچلنے کے لیے اسپین، پرتگال اور دیگر ممالکوں کے تاجروں کے لیے جدید راستوں کی کھوج کے لیے ملاحوں کی ہمت افزائی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید دریافتیں جیسے قطب نما سمتوں کی پہچان کا آلہ، اسٹرالاب، ستاروں کی بلندی ناپنے والا آلہ، بارود کی دریافت وغیرہ بحری سیاحوں کو نئے بحری راستوں کی کھوج میں بہت ہی مددگار ثابت ہوئے۔ کئی یورپی سیاح، خاص کر پرتگالی سیاح نے اس میں پہل کی۔ سب سے پہلے بارتولومیو ڈیاز، کولمبس، پھر واسکو ڈی گاما نئے بحری راستوں کی تلاش میں نکلے۔ ہندوستان کا جدید بحری راستہ دریافت کرنے میں سب سے پہلا کامیاب سیاح جو تھا واسکو ڈی گاما تھا۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما لپسن سے نکلا ہوا یہ پرتگالی سیاح واسکو ڈی گاما ہندوستان کے مغربی ساحل کے کالی کٹ کے قریب کاپڈ نامی مقام پر پہنچا۔ تو اس طرح سے یورپ اور ہندوستان کے درمیان بحری راستوں کی دریافت میں وہ کامیاب ہوا۔ واسکو ڈی گاما کی دریافت کی وجہ سے کئی یورپی سیاح پھر ہندوستان تجارت کی غرض سے آنے لگے۔ کئی یورپی اقوام ہندوستان تجارت کی غرض سے آئے، جیسے پرتگال، انگریز، ڈچ، فرانسیسی وغیرہ۔ پرتگال سب سے پہلی قوم تھی۔ واسکو ڈی گاما پرتگال سے تعلق رکھنے والا تھا۔ واسکو ڈی گاما کے بعد پرتگال کا پہلا وائسرائے بن کر فرانسسکو المیڈا ہندوستان آیا، جس نے نیلی آبی پالیسی جاری کی۔ پھر اس کے بعد الفونسو ڈی البوخارک آیا، جس کو ہندوستان میں پرتگالیوں کا حقیقی بانی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی قوم ڈچ تھی، جو نیدرلینڈ یا ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن انگریزوں اور فرانسیسیوں کی آمد اور ان کے مقابلے سے ڈر کر ڈچ مسالہ پیدا کرنے والے جزائر تک محدود ہو گئے۔ 1697 میں انگریز ہندوستان آئے۔ 1697 میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام ہوا۔ 1600 سے لے کر 1947 تک ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت رہی ہے۔ سر تھامس رو نے جہانگیر کے دربار سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ممبئی، کلکتہ اور مدراس کے مقام پر اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کی۔ اس کے بعد فرانسیسی ہندوستان آئے۔ 1664 میں فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام ہوا۔ 1742 میں فرانسیسیوں کا اہم گورنر جنرل ڈوپلے ہندوستان آئے۔ ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے کئی کوششیں کی۔ ہندوستان میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جو مخالف تضادات ہوئے، جو جنگیں ہوئے، ان کو اینگلو کرناٹک جنگیں کہتے، جو تین ہیں۔ پہلی اینگلو کرناٹک جنگ 1746 سے 48 جو معاہدہ ایکسلا چیپل کے تحت ختم ہو گئی۔ دوسری اینگلو کرناٹک جنگ 1749 سے 1754 جو معاہدہ پانڈیچیری پر ختم ہو گئی۔ کرناٹک کی تیسری جنگ 1756 سے 1763 معاہدہ پیرس کے تحت ختم ہوئی، لیکن تینوں جنگوں میں لگاتار فرانسیسیوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں کی فتح حاصل ہوئی،
جس کی وجہ سے ہندوستان میں انگریزوں کے قدم مضبوط ہو گئے۔ ہندوستان میں انگریزی اقتدار کو توسیع کرنے کے لیے انگریزوں کی نظر اب بنگال صوبے پر گری۔ بنگال پر سراج الدولہ کی حکومت تھی۔ بنگال صوبے کو حاصل کرنے کے لیے دستک کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انگریزوں اور سراج الدولہ کے درمیان جو جنگ لڑی گئی اس کو ہم جنگ پلاسی کہتے ہیں۔ 1756 میں بنگال کے نواب علی وردی خان کی موت ہو گئی تو ان کے پوتا سراج الدولہ نواب بنے، لیکن انگریز دستک کا جو غلط استعمال کر رہے تھے وہ سراج الدولہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی جو کہ جنگ پلاسی کا سبب بن گیا۔ تو جنگ پلاسی 1757 میں انگریزوں اور سراج الدولہ کے درمیان لڑی گئی ہے۔ اس کے اسباب تھے دستک کا غلط استعمال، اجازت کے بغیر قلعوں کی مرمت کرنا اور سیاہ کوٹی المیہ۔ لیکن میر جعفر جیسے غداروں کی وجہ سے اس جنگ میں سراج الدولہ کی موت ہو گئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ یہ جنگ ہندوستان میں موجود نفع، غیر انتظامی حالات اور اس زمانے کے تاجروں کے غلط خیالات کا عکس ظاہر کرتی ہے۔ میر جعفر بنگال کا نواب بنا، کمپنی بنگال میں صوبے میں تجارت کرنے کا غیر مشروط حقوق حاصل کیے۔ سراج الدولہ نے کلکتہ پر حملہ کیا تھا، اس معاوضے کے طور پر میر جعفر نے کمپنی کو 17 کروڑ 70 لاکھ روپے دیے۔ اب من جملہ، میر جعفر انگریزوں کے ہاتھوں کا کٹ پتلی بن گیا۔ جب اس نے کمپنی کے مطالبات کو ماننے سے انکار کیا تو اس کے داماد میر قاسم کو تخت نشین کیا گیا، لیکن اس نے بھی کمپنی کے مطالبات اور دستک کے غلط استعمال پر مخالفت کی تو جو جنگ بکسر میں تبدیل ہوا۔ جنگ بکسر 1764 میں میر قاسم کے متحد افواج اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی۔ ایک طرف میر قاسم مغل بادشاہ شاہ عالم دوم اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ تھے تو دوسرے طرف انگریزوں کے رابرٹ کلائیو۔ لیکن یہ جنگ جو ہے بہت سے نتائج کے تحت جو ہے انگریزوں کے حق میں چلی گئی۔ انگریزوں نے یہاں پر ہندوستان میں 2 عملی حکومت قائم کی، یعنی پورے انتظامی امور دیسی حکمرانوں کے ہاتھوں آ گئے اور لگان کی وصولی انگریزوں کے حصے میں چلی گئی۔ اس طرح پورے بنگال پر ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ اس لیسن کے اہم نکات ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔